وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 18 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے درس کے 3 موضوعات اہم ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ظالم کون شخص ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے۔ تیسرا، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا انجام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی ہو، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ آتش دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے؟ سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے۔ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 18۔ پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، افترا جو جھوٹ باندھے، جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ افطرا گھڑنے کو کہتے ہیں، جو گھڑے، علی اللہ اللہ پہ جھوٹ، کذباً جھوٹ۔ اولئکا یہ وہ لوگ ہیں، یعرضون جو پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے روبرو، ویقول الاشہاد اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین یہ وہ لوگ ہیں، کذبوا علی ربہم جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پہ، الا جان لو،
لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پہ۔ کون ہیں یہ ظالم لوگ؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یسدون، جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے بارے میں یہ انکاری ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، سورہ ہود کا بنیادی مضمون جو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سورت کے شروع میں آغاز ہی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ ایک اللہ واحد کی بندگی کرو اور اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، سامعین اکرام، یہ مضمون تھوڑا سا غیر معمولی ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مخاطب کون ہیں اور کیا ہے اس کی حقیقت۔ تو بہرحال اس پہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات یہ ہے، ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا مقصود ظاہر دنیا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی سمجھ بیٹھے کہ دنیا ہی میرا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، سامعین اکرام، اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے یا یہ کہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا، ایک چیز حقیقت نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ، کہ ایک گھر بک رہا ہے، اس میں 4 کمرے ہیں، جو بیچنے والا ہے، ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا ہے اس گھر کو۔ بیچنے والا کہتا ہے اس میں 20 کمرے ہیں، اور یعنی خریدار تو اب یہ ہے نا کہ جو خرید رہا ہے گھر کو، اس نے تو گھر کو دیکھا نہیں ابھی کہ اس میں کیا ہے۔ بہرحال اگر وہ قریب جا کے دیکھے یا کسی اور سے پوچھ لے کہ بھئی پڑوسی سے پوچھ لے کہ اس میں کتنے کمرے ہیں، تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو بیچنے والا ہے وہ اگر 4 کمروں کا مکان جو ہے 20 کمرے کہہ کے، تو یہ تو جھوٹ ہے، ایک چیز ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 20 کمرے ہیں، اس میں تو 4 ہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ، توجہ رہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا کہنا مانا جائے، جس کا کہنا مانا جائے، یا زندگی اس ہستی کے طریقے کے مطابق گزاری جائے، یا کوئی بات بھی اس کی مانی جائے، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی ہستی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں تو کچھ تو دین کی مانوں گا اور کچھ میں اپنی کروں گا، جبکہ یا اپنے نفس کی مانوں گا، یا معاشرے کی مانوں گا، یا بیوی کا مانوں گا، بیوی کے میں شوہر کی مانوں گی، ہوتا ہے ایسا، تو وہ پھر یہ ہے نا کہ یہ تو ایک جھوٹ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ کوئی اور ہستی بات ماننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ میں ذرا آسان استعمال کر رہا ہوں، میں اگر بندگی کا لفظ کروں گا تو آپ چلے جائیں گے نماز روزے کی طرف، جو کہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ کہنا ماننا، اللہ کی بندگی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا، کہ کہاں پہ؟ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر وقت، ہر شعبے میں کہنا ماننا۔ یہ ایک یعنی یہ اگر ہم نے یقین کر لیا نا تو یہ بڑی آسانی ہو جائے گی۔ معبود کا مطلب ہی یہی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق،
جب کہ رب کا حکم موجود ہے تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. یہ ایک یعنی ہمارے دین کا ایک ایسا جملہ ہے کہ بالکل عام ہے. مخلوق، نفس مخلوق ہے آپ کا، معاشرہ جو ہے وہ مخلوق ہے، والدین مخلوق ہیں، بھائی بہن، معاشرہ، یار دوست، یہ سب مخلوق ہے. اکثر اوقات ہم اپنے نفس کا کہنا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی سٹائل، میری زندگی اور میرا سٹائل ہوگا، میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں گا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ایسی کوئی ہستی نہیں ہے. دوبارہ آپ یہ جملہ سن لیں کہ اس کا کہنا مانا جائے. زندگی یعنی شعور سنبھالنے سے لے کر قبر تک کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. اور نہ کسی یعنی اطاعت کسی ہستی کے لائق ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری جائے. تمام اشیاء کا استعمال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، یہ جملہ ذرا سن لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کا درست استعمال کرنا چاہیے. اور درست استعمال کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو لا الہ کا یہ مطلب ہے. اگر دیکھیں لا الہ کا میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں لا الہ کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئے ہیں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے. ہم نے جانا ہے، ظاہر ہے یہ تو عقل بھی مانتی ہے کہ ہم نے مرنا ہے. جب مرنا ہے تو جو قبر ہے وہاں کیا تم مردہ ہوگے؟ نہیں. یہ قبر ہے کیا چیز؟ یہ اس گھڑے کا نام نہیں ہے. یہ صرف اس گھڑے کا نام نہیں ہے جس میں مردے کو لٹایا جاتا ہے. یہ ایک عالم قبر ہے سامعین کرام. عالم قبر، قبروں کا ایک عالم ہے جہاں میت جو ہے وہ وصال سے قیامت تک وہاں رہے گی. اس کو عالم برزخ کا نام بھی دیتے ہیں. عالم برزخ، برزخ آڑ، آخرت اور دنیا کے درمیان ایک آڑ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے پیچھے جو ہے ایک آڑ ہے، برزخ. پھر مثال، عالم مثال بھی اس کا نام لیا جاتا ہے سامعین کرام. عالم مثال یعنی دنیا جو سب سے آخری عالم جو ہے سامعین کرام وہ عالم ناسوت ہے، جس میں ہم عالم رنگ و بوئی سے کہہ لیں اور عالم ناسوت کہہ لیں، عالم مادیات کہہ لیں، یہ سب ایک ہی نام ہے. تو عالم ناسوت کے بعد ہمیں جانا ہے عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم مثال میں. وہاں ہم نے رہنا ہے. اب اگر زندگی نہ ہوتی موت کے بعد تو پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی. لیکن جو اصلی بات ہے اور جو ہم مانتے نہیں ہیں سامنے کرام، موت کے بعد فوراً زندگی ایک نئی شروع ہو جاتی ہے. نیا حساب کتاب، نیا عالم اور نئے حساب کتاب سارے شروع ہو جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں، وہ میرے خیال سے غالب کا ایک شعر بھی تھا نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی عام طور پہ تو دیکھیں خودکشی کیوں کی جاتی ہے کہ مجھے ان غموں سے چھٹکارا مل جائے. اب پاکستان میں خودکشیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. اچھا، وہاں جو دیگر ممالک ہیں جو یورپ ہے یا وہاں یہ شرح اور بھی زیادہ ہے. لیکن ہم تو اپنے معاشرے کی بات، یہاں بھی معاشرہ یعنی خودکشی کرنے والے لوگ موجود ہیں. اگر نہیں بھی کرتے تو وہ اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ان غموں سے چھٹکارا مل جائے گا. خودکشی میں بنیادی عنصر کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پریشانیاں ہیں اور میں اپنے آپ کو مار لوں گا تو یہ ختم ہو جائیں گے. انتہائی گمراہ کن تصور ہے سامعین کرام. اور برا آپ مانے یا نہ مانے، لیکن میں کہہ دوں ہم لوگ بھی خودکشی پر یقین رکھتے ہیں.
اور خودکشی تو ایک قسم کی کر بھی رہے ہیں سامنے کرام. اپنے گرد آگ کے الاؤ ہم اکٹھے کر رہے ہیں. کیا؟ آگ کے الاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. یہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنا یا کسی اور کو معبود تسلیم کر لینا. آپ میرے جو میں کہہ رہا ہوں امید ہے اس کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے. کسی اور کو معبود تسلیم کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کسی اور کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. بیوی میاں سے اپنے مرضی سے سلوک کرتی ہے، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے باتیں کرتی ہے، دین کو نہیں دیکھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نہیں دیکھتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. خاوند جو ہے وہ حاکم ہے سامنے کرام. الرجال قوامون علی النساء. ظاہر ہے ایک ہر جگہ یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر جگہ حاکم ایک ہوتا ہے. ایک ادارے میں بڑا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اس کائنات میں خدا ایک ہے، دو نہیں ہے. ہر جگہ یہ توحید کا نظریہ جو ہے یہ تو ہمارے گھر گھر میں موجود ہے. اگر اس کے خلاف ہم چلیں گے تو گھر بگڑ جائیں گے اور بگڑتے ہیں. یہ عام طور پہ طلاقیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوتی. یعنی طلاق تو ایک اچھی چیز بھی نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہاں ان حدود و قیود کا وہ کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر طلاق دے دی جاتی ہے یا طلاق مانگی جاتی ہے. بیوی کو مثال کے طور پہ حق کے طلاق نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بات پہ شوہر سے بعض بیویاں جو ایسی ہوتی ہیں جو تنگ دل ہوتی ہیں اور جلدی پریشان ہونے، وہ بات پہ طلاق کا مطالبہ شروع کر دیتی ہیں. میاں سے کہتی ہیں شادی کے دوسرے دن کوئی بات پسند نہ آئی بیوی صاحبہ کو، اس نے کہا بس مجھے ابھی طلاق دے دو. ایک معتبر عالم سے میں نے یہ خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایسا مسئلہ آیا کہ 3 طلاق ہو گئی تھی، اور پھر میرے پاس وہ آئے کہ مسئلہ جاننے کے لیے کہ اب کیا کریں، دونوں پشیمان تھے. تو میں نے کہا میں نے پوچھا، اس عالم نے کہا مفتی صاحب نے کہ بھئی کیا ہوا. شوہر سے میں پوچھا کیا ہوا، کہ بھئی یہ ہوئی تھی اور یہ بیوی نے مجھے میرے گلے پہ چھری رکھ کے طلاق کا مطالبہ کیا تھا کہ طلاق دو ورنہ میں ابھی تمہیں ذبح کرتی ہوں، تو میں نے طلاق دے دی. 3 طلاق دو، یعنی بیوی نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے ابھی 3 طلاق دو ورنہ میں تمہیں ذبح کرتی ہوں. یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، بات میں کہہ رہا تھا خودکشی کی، اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم سب خودکشی کر رہے ہیں سامعین کرام. یہ جملہ شاید آپ کو نیا لگے، لیکن حقیقت اگر آپ دیکھیں خودکشی کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو ختم کر دینا. عملاً ہم نے ایسا طرز عمل، طرز فکر اپنایا ہوا ہے کہ اس سے ہماری روح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، خسارے میں پڑ جائے گی. ابھی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں یہ مضمون آیا ہے کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. یقیناً یہ لوگ جو ہیں آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. اب سامعین کرام آخرت میں اگر کوئی سب سے زیادہ نقصان میں پڑ جائے، اللہ اکبر، تو یہ خودکشی نہیں ہے. عام طور پہ یہ جملہ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ خودکشی پر آمادہ ہیں. ہم سب تقریباً اپنی خودکشی پر آمادہ ہیں. ہم سب اپنی تباہی اور بربادی پر تلے ہوئے ہیں. اللہ کو معبود واحد نہ مان کے، مقصود واحد نہ مان کے، محبوب واحد نہ مان کے خودکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. بیدار ہو جائیں اس سے پہلے کہ وہ آگ
ہمارے سامنے آ جائے یا اس میں ہم ڈال دیے جائیں. اور وہ آگ یہاں بھی سامعین کرام میں آپ کو وہ کہوں کہ یہاں بھی وہ آگ یعنی جزوی طور پہ اس آگ کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہے یا خودکشی کے راستے پر چل رہے ہیں تو یہاں بھی جزوی طور پہ آپ کو آگ کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور وہ کیسے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی میں زندگی اس پر تنگ کر دوں گا. فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی میں اس پر یعنی جینا اس کا حرام کر دوں گا، زندگی میں اس کی دوزخ بنا دوں گا. یہ کہتے ہیں نا میاں ذرا نٹ کھٹ ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، تو کبھی بیوی کہتی ہے میاں سے کہ تم نے تو میری زندگی دوزخ بنا دی ہے، یا کبھی میاں کہتا ہے کہ بیوی تم نے تو میری زندگی دوزخ بنا دی ہے. تو یہ دوزخ جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ وہ دوزخ ہے جو آپ نے خود اپنے لیے یہاں سلگائی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. اور غیر اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے میں کا نتیجہ جو ہے وہ پریشانی ہے، مسائل ہیں، ٹینشن ہے. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال تو آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، جو پہلا اس کا جملہ ہے من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو جھوٹ گھڑ لے اللہ پہ، جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے. اور میں نے آپ کو بتایا جو میرا تمہیدی مضمون تھا اس میں یہ ہے جھوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی مقصود ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ یہ مان لیں، یعنی آپ کا ذہن مان لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی محبوب ہے، مطلوب ہے، یہ جھوٹ ہے ہی نہیں. کسی ہستی کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے. سب تو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اللہ کے سوا کوئی ہستی کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے، تو آپ کس طرح غیر اللہ کو کوئی درجہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ہونے کا؟ تو یہ جھوٹ گھڑنا ہے. سامعین کرام برا مانے یا نہ مانے، وہ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، دیکھیں ہمارے یہ انسان کا عمل اس کے نظریے اور یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہم نے جو یہ ما سوی اللہ کو اپنا معبود، مطلوب، مقصود اور محبوب بنائے ہوئے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہستیاں بھی ہیں محبت کرنے کے قابل. اللہ کے سوا ان سے بھی محبت کی جا سکتی ہے. مال ہے، مال ہمیں محبوب نہیں ہے. اپنا عہدہ ہے، کرسی ہے، وہ ہمیں محبوب نہیں ہے. اولاد ہے، محبوب نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں. دیکھیں بس یہ آپ سن لیں، اور پھر اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ محبوبان ہیں، یہ شریک ہیں اللہ کے، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. یہ تو ہم اللہ پہ جھوٹ گڑ رہے ہیں. من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، وہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو جھوٹ کے سہارے زندگی گزار رہا ہے. اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں. میں اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی ہے ہی نہیں جو زندگی ایسے گزارے جس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی محبوب ہو سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے، کہنا ماننے کے قابل ہو سکتا ہے، مقصود ہو سکتا ہے. کسی اور ہستی کو بھی ہم مقصود بنا سکتے ہیں. تو وہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے. من اظلم، پوچھا کیسے جا رہا ہے؟ من اظلم، کوئی ہے اس سے بڑا ظالم؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ. اب یہ کیا یعنی ان کی حیثیت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں چھوٹ تو سکتے نہیں ہیں،
موت کے بعد دوسری زندگی یقیناً ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا حقیقی طور پہ، حقیقی زندگی وہ ہوگی۔ یہ تو ایک مصنوعی زندگی ہے اور اس کو یعنی ایک سفر ہے، لیکن وہ جو ہے وہ زندگی لافانی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعرضون علی ربہم، رب کے سامنے، رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب پہ جھوٹ باندھا۔ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، انہوں نے جھوٹ باندھا۔ میں نے جھوٹ کا کہہ دیا نا۔ اشہاد گواہ کون ہے؟ پیغمبر گواہ ہے۔ وہ ہے نا کہ ابھی وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہی کہ تم ان سب پہ تمہیں اے رسول میں گواہ بنا کے لے آؤں گا، یہ اس کا مفہوم ہے آیت کا۔ تو گواہی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ اور ساری امتوں پہ گواہی دیں گے۔ اشہاد ملائکہ گواہی دیں گے، یہ زمین گواہی دے گی، اور یہ ہمارا جسم جو ہے، یہ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک، یہ ساری چیزیں جو ہیں، قوت سماعت بصارت، یہ ساری قوتیں ہماری ہم پہ گواہی دیں گی۔ یوم تشہد علیہم ارجلہم و ایدیہم و ابصارہم او کما قال، ان پہ گواہی ان کے ہاتھ دیں گے، پاؤں دیں گے، ان کی آنکھیں دیں گی۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، دیکھو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ظالم کون ہے؟ یہی لوگ ظالم ہیں جن کا اب ان پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا آج ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں سامنے کے نام۔ وہ اقبال نے شکوہ بھی کہا تھا نا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو کیوں نہ گرے، کیوں نہ گرے؟ یہ تو اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، اور لوگ تو نہیں مانتے، تو نہیں مانتے، یہ تو لوگ مان کے نہیں مانتے، مان لیا ہے لیکن پھر عمل نہیں کرتے۔ بہرحال سامعین کرام، میں آیت پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو باندھے اللہ پہ جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پہ۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا
أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Who does greater wrong than he who fabricates lies about God? These will be presented before their Lord, and the witnesses will say, these are they who lied about their Lord. Indeed, the curse of God is upon the wrongdoers. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔